الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے اس بیان کا اور اس بحث کا 11واں حصہ ہے۔ آج میں آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے چند خصوصیات ان کے بارے میں حد کشف اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو گالی دینے والے کے حکم کے بارے میں اور امہات المومنین کو گالی دینے کے حکم کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آیات میں نے بیان کی ہیں انہی کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو ان کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نصیب نہیں ہوئیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی بطور تحدیث بالنعمہ ان چیزوں کو فخر کے ساتھ بیان فرمایا کرتی تھیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت جبرائیل امین ایک ریشمی رومال میں، ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ تمہاری زوجہ ہے۔ اور بعض روایات میں اس طرح ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام اپنی ہتھیلی میں یہ صورت لے کر تشریف لائے تھے۔ دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ تیسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ان کی گود میں ہوئی۔ چوتھی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر ہی میں مدفون ہیں۔ پانچویں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی وہی نازل ہوتی تھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتے تھے۔ دوسری کسی بیوی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی۔ چھٹی یہ کہ آسمان سے آپ رضی اللہ عنہ کی برات نازل ہوئی۔ ساتویں یہ کہ وہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صدیقہ ہیں اور ان میں سے ہیں جن سے دنیا ہی میں مغفرت اور اس کے کریم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فقیہانہ اور عالمانہ تحقیقات اور فاضلانہ تقریر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ بن طلحہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ فصیح و بلیغ نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت کے قضیے میں جو بعض مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے، یہ قضیہ اس وقت کا تھا جب تک آیات برات قرآن میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ آیات برات نازل ہونے کے بعد جو شخص صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائے وہ بلا شبہ کافر اور منکر قرآن ہے، جیسے کہ بعض شیعوں کے بعض فرقے اور بعض افراد اس میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ ان کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں، وہ باجماع امت کافر ہیں۔ قرآنی ضابطے کے مطابق حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والوں سے شہادت کا مطالبہ کیا گیا۔ وہ تو ایک بالکل ہی بے بنیاد خبر تھی، گواہ کہاں سے لاتے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہمت لگانے والوں پر شرعی ضابطے کے مطابق حد قذف جاری کر دی، ہر ایک کو 80 کوڑے لگائے۔ بزاز اور ابن مردویہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسلمانوں پر حد قذف جاری فرمائی۔ مصطح، حمنہ، حسان اور طبرانی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر عبداللہ بن ابی منافق جس نے اصل تہمت گڑی تھی اس پر دوہری حد جاری کی، پھر مومنین نے توبہ کر لی اور منافقین اپنے حال پر قائم رہے۔ حضرت شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں آپ کو عربی عبارت پڑھ کر نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ قاضی ابو یعلا فرماتے ہیں کہ جو شخص صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالی دے اسے قتل کیا جائے، اس کی پوچھ گچھ
کی گئی تو کہا جس نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان باندھا اس نے قرآن کی مخالفت کی۔ قرآن کریم میں فرمایا اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ کبھی بھی آئندہ اس طرح کرو اگر تم مومن ہو۔ ابوبکر بن زیاد نشاپوری فرماتے ہیں کہ میں نے قاسم بن محمد سے ثناوا اسماعیل بن اسحاق کو کہہ رہے تھے کہ میں نے قاسم بن محمد سے سنا، وہ اسماعیل بن اسحاق کو کہہ رہے تھے کہ رقہ کے شہر میں خلیفہ مامون کے پاس 2 آدمیوں کو لایا گیا، ان میں سے ایک نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو گالی دی تھی اور دوسرے نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو۔ اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو گالی دینے والے کو قتل کا حکم دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اسماعیل نے کہا دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، کیونکہ جس نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو گالی دی اس نے قرآن کی مخالفت کی۔ اہل فقہ والعلم کا طرز عمل اہل بیت وغیرہ کے ساتھ یہی رہا ہے۔ ابو صاحب القاضی نے کہا کہ ایک دن میں طبرستان حسن بن زید الدائی کے پاس تھا، وہ ان کا لباس پہنتے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل پیرا تھے۔ وہ ہر سال 20,000 دینار مدینہ منورہ بھیجا کرتے تھے تاکہ صحابہ کے بچوں میں تقسیم کیے جائیں۔ ان کے پاس ایک شخص تھا جس نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کبھی الفاظ میں کیا تو انہوں نے غلام کو حکم دیا کہ ان کی گردن اڑا دے۔ یہ دیکھ کر علویوں نے کہا کہ یہ ہمارے گروہ کا آدمی ہے۔ اس نے کہا پناہ بخدا اس شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کیا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان بد لوگوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور اچھی روزی ہے۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ معاذ اللہ ناپاک تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاذ اللہ ناپاک ہوں گے، لہٰذا یہ شخص کافر ہے، اس کی گردن اڑا دو۔ چنانچہ میری موجودگی میں اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کو لالکائی نے روایت کیا ہے۔ حسن بن زید کے بھائی محمد بن زید سے مروی ہے کہ ان کے پاس عراق کا ایک شخص آیا اور اس نے برے الفاظ میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا۔ وہ ایک کھمبا لے کر اس کی طرف بڑھے اور اس کے سر پر مار کر اسے قتل کر دیا۔ ان سے کہا گیا کہ یہ شخص مقتول تو ہمارے گروہ سے ہمارا چچا زاد تھا۔ انہوں نے کہا اس نے میرے جد دادا یا نانا کو کرنان کہا اور جو انہیں کرنان کہے گا وہ قتل کا مستحق ہوگا، لہذا میں نے اسے قتل کر دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ دیگر امہات المومنین کو گالی دے تو اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ اسی طرح ہے جیسے دیگر صحابہ کو گالی دی ہو۔ دوسرا صحیح تر قول یہ ہے کہ جو امہات المومنین میں سے کسی پر بہتان لگائے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگانے کی طرح ہے۔ یہی قول قبل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث عار و ننگ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی بڑی اذیت رسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کرنا بھی اتنا اذیت رسان نہیں ہے۔ ہم قبل عظیم مندرجہ ذیل آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ چنانچہ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اور یہ معاملہ نہایت واضح ہے۔ اور دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کی محبت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاذ المرام، جزاک اللہ خیرہ۔